الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے اللہ پر توکل کی، کیونکہ بدقسمتی سے امت مسلمہ اس وقت اس چیز سے بہت دور ہے کہ ان امت کا اللہ پر توکل بالکل اب نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے وہ تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ کیونکہ اللہ پر توکل نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل میں وہ جو خیال اور ذہن میں وہ جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وہ دنیا کے لیے ہوں یا کسی بھی مسئلے کے لیے ہوں، کسی بھی میٹر کے لیے ہوں، وہ چیزیں اس کو پریشان کرتی ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ پر توکل نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں نے جب اللہ پر توکل کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کے لیے راستے بنائے، ان کو راستے دکھائے۔ جیسے نوح علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا اے نوح ایک کشتی بناؤ، تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی، اللہ پر توکل کیا۔ حالانکہ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ نوح کیسی کشتی بنا رہے ہیں، کس لیے بنا رہے ہیں، ادھر ریگستان میں، پہاڑوں میں پانی کہاں سے آئے گا؟ لیکن نوح علیہ السلام کا اللہ پر توکل تھا، انہوں نے وہ کشتی بنائی۔ پھر تاریخ گواہ ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پانی بھیجا تو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے جو ساتھ، ان کو بچا لیا اور اس وقت کی جو ان کی منزل تھی ادھر تک پہنچایا بھی، اور دوسرے لوگوں کو جنہوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو باتیں کیں، جن اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جن کا ایمان نہیں تھا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو جب دریا پر پہنچے تو اتنی دیر میں فرعون بھی اپنے لشکروں کو لے کر ان کا پیچھا کرتا ہوا ان کے نزدیک آ پہنچا، تو تب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا، ان سے کو باتیں کرنی شروع کر دی کہ اے موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا، تم نے ہمیں تباہ کر دیا، اس سے بہتر تو ہم مصر میں تھے، ادھر ہم زندہ تو تھے، کھانا تو کھاتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے رستہ دکھائے گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، پانی دو حصوں میں بٹ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا کے اس پار پہنچا دیا اور فرعونیوں کو اسی پانی میں غرق کر دیا جس پانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو رستہ دکھایا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کی گئیں، پلان بنایا گیا بنی اسرائیل کی طرف سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں گھبرائے، گھبرا کر وہ جگہ نہیں چھوڑ دی، وہ علاقہ نہیں چھوڑ دیا کہ لوگ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں، اللہ پر توکل کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صحیح سلامت اپنی طرف اٹھا لیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ ہی گزری۔ وہ طائف کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن لہو لہان تھا، تو فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ فرشتہ بھی جو پہاڑوں پر مامور ہے وہ بھی آئے اور پوچھا اے اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو ہم ان کو طائف کے پہاڑوں میں کو آپس میں ملا کر ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں، لیکن نبی محترم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کیا اور کہا اے اللہ اگر آج یہ نہیں تو کل ان کی اولاد جو ہے وہ ضرور تیری تابع ہوگی۔ تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ انہی لوگوں کے بچوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں دیں، جہاد کیا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں لڑے اور پوری دنیا میں حکومت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے اپنے ساتھیوں کو لے کر بدر کے میدان میں چلے گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں اپنے ساتھیوں کو جو تیرے بندے ہیں لے کر میدان میں آ گیا ہوں، اور اے اللہ اب تو نے ہی ہماری مدد کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اللہ پر توکل کیا تو پھر دیکھا، زمین نے بھی دیکھا اور آسمان نے بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے اتارے۔ یہ ہے توکل کی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہر حال میں رکھیں، ہر حال میں کریں۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں فرمایا ہوا ہے کہ اپنے بندوں کی مدد کرنا میں نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی شخص دنیا میں نہ تمہارا رزق روک سکتا ہے اور نہ تمہاری موت کوئی تمہارے قریب کر سکتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے اس کا وقت نہ آ جائے۔ تو آج امت مسلمہ بدقسمتی سے اتنی غافل ہے۔ یہی دو چیزیں دنیا میں امپورٹنٹ ہیں نا، کہ بندے کو رزق ملتا رہے، اس کی زندگی ٹھیک رہے، وہ موت سے بچتا ہے، تو اس کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ نہ تمہارا کوئی رزق روک سکتا ہے اور نہ موت کوئی تمہارے قریب کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر۔ اور مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ادھر یورپ میں، میرے ساتھ یہ باتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، میں نے دیکھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جب ہم جرمنی آئے تھے، جو ادھر لوگ یا اس راستے سے آئے ہوئے ہیں وہ ان کو بخوبی پتہ ہے، جب پولینڈ سے جرمنی میں انٹر ہوتے ہیں تو ادھر ایک نہر ہے، سردیوں میں جس کا پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ کی جو اوپر والی جلد ہے، سکن ہے، وہ جم جاتی ہے، وہ اکھڑ جاتی ہے۔ تو وہ پار کرتے ہوئے جنوری فیبروری کی ٹھنڈ میں، برف کے موسم میں پار کرتے ہوئے ہم 3 لوگ تھے چھوٹی سی کشتی میں، وہ جو ہوا والی ہوتی ہے، اس کی رسی ٹوٹ گئی، الٹ گئی، ہم پانی میں گر گئے۔ اس کا پانی اتنا ٹھنڈا اور تیز ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف میں نے ایک دفعہ دیکھا، دھیان گیا کہ اللہ اب تو ہی بچانے والا ہے۔ تو میں نے دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ کسی نے پکڑ کر میرا ہاتھ جو ہے وہ کنارے کے ساتھ لگا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ 2005 میں ادھر امیگریشن کے ذریعے جب اسپین حکومت نے اعلان کیا کہ ان لیگل جو لوگ ہیں ان کو لیگل کرنے کے لیے، تو ہم ترتوسا شہر ہے اسپین کا، ادھر سے میڈرڈ کا سفر تقریباً 1200-1250 کلومیٹر بنتا ہے آنے جانے کا۔ تو ہم جو لوگ یا جو لڑکے پاسپورٹ بنوانے کے لیے ادھر پاکستان ایمبیسی میں میڈرڈ جاتے تھے تو ہم ان کو لے کر جاتے تھے ادھر میڈرڈ۔ تو ایک دفعہ 4 لوگ میرے ساتھ تھے، کیونکہ ایک رات کا سفر تھا جاتے ہوئے، پھر سارا دن ادھر رہنا، لوگوں کے ساتھ ان کا پاسپورٹ وغیرہ وہ بنواتے، پھر دوسری رات کا ہم واپسی کا سفر کرتے تھے۔ 2 راتوں کو بندہ جاگتا ہو تو نیند آ ہی جاتی ہے، تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے۔ تو جب ہم ویلنسیا شہر ہے اسپین کا، اس کے آگے اس سے باہر جب نکلے وینا روس کی طرف، تو وہ روڈ جو ہے نیشنل 340، وہ دونوں طرف کی ٹریفک ہے اس روڈ پر آتی جاتی ہے۔ تو یہ میرے ساتھ جو 4 لڑکے تھے سو گئے ہوئے تھے، تو پھر مجھے بھی غنودگی آ گئی، نیند آ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو سامنے سے ٹرک آ رہا تھا اور میری گاڑی دوسری طرف جا چکی تھی۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سا وہ مددگار بھیجا، تو اس نے میری گاڑی کو اٹھا کر میرے دیکھتے دیکھتے دوسری سائڈ پر کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ تیسرا واقعہ، جب میرا دوسرا بیٹا الحمدللہ عبداللہ ادھر پیدا ہوا ہاسپٹل میں، تو ادھر کون سا فیملیز ہیں کہ جن کے پاس آپ دوسرے چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیں۔ تو عبدالرؤف ابھی چھوٹا تھا، تو ہمیں کچھ وجوہات کی بنا پر ہاسپٹل میں کافی دن لگ گئے، 10-11۔ ان 10-11 دنوں میں تقریباً بالکل نہیں سویا،
تو ایک دن صبح صبح ہاسپٹل سے میں واپس گھر آ رہا تھا تو مجھے نیند آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی، گاڑی پھر روڈ کی دوسری طرف چلی گئی ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اٹھا کر اس کی سیدھی سائڈ پہ کر دیا۔ بہت سے ایسے معاملات چھوٹے موٹے اتنے عرصے میں ہوئے ہیں، لیکن یہ 2-3 ایسے ہیں جو مجھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے کہ کوئی بندہ نہ تمہارا رزق روک سکتا ہے اور نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے جب تک اللہ کو منظور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ محافظ رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو حادثوں سے تکلیفوں سے بچاتے ہیں، لیکن جب ٹائم آ جاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیوں مسلمانوں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر توکل کرنا سیکھیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ آگ آپ کو جلا سکتی ہے، نہ پانی آپ کو ڈبو سکتا ہے، کوئی چیز، نہ کوئی زہریلا جانور آپ کو کاٹ سکتا ہے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن کے بغیر کوئی چیز نہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ اس لیے اللہ پر توکل کرنا سیکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، اور اپنی یہ جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اپنے حصے کا آپ کام کریں، جو آپ کے بس میں ہے وہ سب کچھ کریں، محنت کریں، کام کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکام ہیں ان کی تابعداری میں ان کو مان کر اپنی زندگی گزاریں۔ جو آپ کے بس میں ہیں وہ کام کرتے جائیں، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جس حال میں بھی ہوں گے، جس جگہ بھی ہوں گے، آپ کے جیسے بھی حالات ہوں گے، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کے مطابق آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ صرف ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنے توکل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مضبوط کریں، اور قرآن حکیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں۔ باقی جو کام ہیں سارے وہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، وہ آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے مطابق جب وہ ٹائم آ جاتا ہے، جو اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو روزی دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام مانتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس جگہ سے رزق دیتا ہے جدھر سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے نجات کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنا پختہ کریں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیسے آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ آپ کی جو ضروریات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، وہ فیملی میٹر ہیں، کام کے ہیں، سٹڈی ہے، جیسے بھی ہے، وہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ضرورت کے مطابق وہ اسباب پیدا کرے گا۔ آپ نے بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، باقی سارے کام آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی استطاعت بندے کو دی ہوتی ہے، جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ہی ذمہ داری اس بندے پہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے احکام کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہمارا توکل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ مضبوط کرے۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ میسیج دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔